اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے، چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے، بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے، اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے، بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے، انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے، شب برات سے توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے، اب بدل جائیں، ہم بدل جائیں، اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھے تو کمر پہ درد ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، اب ہم بدل جائیں، اب لوگ بتاتے ہیں میرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں، اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل جائیں نا یارو، اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو اب تو آپ اٹھتے وقت صفائی زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، بدل نہ جائیں، اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، کئی جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائیں، اب نہ لمبے سفر سے لوٹنے کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائیں تو کوئی منوں کے حساب سے اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، آپ کو ہلکا پھلکا محسوس، بدل نہ جائیں، ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، انسان جب کپڑے تبدیل ڈال دیے، دھلے ہوئے کپڑے اور لباس پہن لیتا ہے، اب وقت تھوڑا رہ گیا تو اس کے لباس پر کوئی منوں کے حساب سے اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے بدلنے کے بعد اپنے ذہن کو تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حبیب پاک علیہ السلام اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، اب کچھ تبدیلی لائیں، آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے، آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے، اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں، اور پھر ایک اور بات عرض کروں، بیٹا چھوڑ دو سب ٹھیک ہے، آپ اپنی ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہم نے تو بعض جنازوں میں بھی دیکھا ہے بزرگوں علماء کے کہ 10-15 تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحیح تو نہیں تعلقات کی وجہ سے کر سکتے ہیں نا، لوگ تو اپنے ہی ہیں، بڑے تعلقات تھے نا، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آپ تھوڑی دیر چھوڑ دیں، جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی، بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا، بڑا کچھ تھا، آ جاؤ تھوڑی دیر، لیکن جب جناب اسرائیل آئے آ جاؤ تھوڑی دیر تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے، تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے، سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، حضور سید عالم صلی اللہ وہ بارگاہیں علیہ وسلم دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنے کے بڑے تعلقات، طہارت پر چھوڑ دو یہ بات، پاکیزگی پر زور دیا، بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنے کے برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے، کل من علیہ فان، حضور کس طرح بے نامور بے نشان ارشاد فرماتے، دیکھو زمین کھا گئی، حضور علیہ السلام سوچوں کی پاکیزگی دیتے، میں برا سوچنا، مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے بوجھ بٹھانا، نفرت کرنا، تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے، اتنے بڑے لوگ تو لے گئے، اتنے بڑے سوچیں، اتنے بڑے خیالات، تمہارے تصورات، تمہارا گمان، کہاں ہیں شہاب الدین غوری، کہاں ہیں وہ لوگ جو میدانوں میں آ کر صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے، اپنے وصال ظاہری سے 3 دن پہلے ارشاد فرمایا، ختم ہو گیا معاملہ، تم اپنے رب کے بارے میں جیسا بھی گمان رکھو گے نا اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسے اب ہمیں اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، چاہیے تمہارا ذہن ہونا چاہیے، اللہ جب بھی فیصلہ کرے گا رحمت والا ہی کرے، کچھ ارادہ معاملات کرم والے، اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، اچھا گمان، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی، یہ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستوں وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی، کتنا پسند کرتے ہیں، وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو،
ہر کرما تھے، یہ قتل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے تباہ ہو جائیں، تو محبوب نے اس دن بھی ہدایت کی دعا، معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم روایتی مہمان نوازی ہے، اس کا بھی اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا صرف کہنا ہے آ گئے، بد اخلاقی کا اور نہ مظاہرہ آتے کیا تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان اللہ بدا اذا طرفا ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، تو اتنی جلدی مایوس ہو جانا، کہنا یہ لوگ مان جو گیا، یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، محبوب تو اگلی نسل کے بارے میں بھی اچھا اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلی تو میری گزارش یہ ہے، کچھ لوگ تو تمن سخت ہیں، سوچوں کی پاکیزگی کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے، کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا ہے۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کو بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، تیار نہیں ہوتے، اب اس کا نام تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے۔ ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل زبان صاف ستھری، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، آپ کے لفظ باوضو، نرم لوگ ایسے ہیں جو جب معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے، اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت کی، انکار کر دیا۔ کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا۔ میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کہا رہے، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا۔ اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا، مزاج میں نرمی آ گئی تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں، پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی، آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں۔ ہمیشہ خیر کا تو دل نرم کریں، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں۔ کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض دیتے، اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو۔ سنو اور حدیث کو یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ تو سخت ہو کے بیٹھ گیا، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا۔ اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر
پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو دو جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اپنے ظاہر تو آج کی شب سے پہلے، آج کے دن سے پہلے، رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے۔ بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کدھر جائیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، دو چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ میرے نبی کریم دو چیزیں علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے، یعنی بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور بھوکا ہو تو پھر کتنا خطرناک ہو۔ کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں، بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحت کو بڑی کرتا ہے، لیکن خود عمل باطن پورے طور پہ بکھر جاتا ہے، الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے دو سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا، پھر وہ استغفار کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر وہ توبہ کرے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ وسلم کے فرائض نبوت میں جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ حضور نے باطنی طہارت پر زور دیا، اور حضور فرمانے لگے کیوں زور دیا؟ بڑی زیادہ ظاہر ہے ہم سب کا عقیدہ ہے، بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، کہ ساری کائنات سو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں۔ حضرت محی الدین ابن رب عربی کہا دیکھتا ہے، کرتے ہر ہیں جس وقت کو دیکھتا پورا ہے، ہفتہ اپنے ہو کرم گیا سے دیکھتا ہے، اپنی وہ رحمت طریقت سے کا دیکھتا مسافر بھی جاگ رہے ہیں آپ حضرات۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے یاد رکھنا رب نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے رویا نہیں، نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا۔ تو جس چیز کو اللہ نے دیکھنا ہے اس کے محبوب نے دیکھنا اللہ ہے۔ رسول کی بات آپ آتی کو تھی تو پتہ دریا ہے بہتے تھے، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ خشک ایمان، جملے اور جناب موٹے موٹے تو ایمان کا بنیادی مرکز کیا ہے؟ دل، لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ آپ کی روح، آپ کا باطن۔ حضرت عمر رونے لگے، ظاہر سے تو اونچے اونچے نارے لگائیں، آنسو بہ رہے۔ آج کل جیسے رواج ہے نا ہماری محفل میں کہ جس کا ایمان پکا ہاتھ کھڑے کر لو، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تو پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال۔ یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا، تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ تجوری پیسوں سے بھری ہوئی ہے، اور آپ کے محلے میں لوگ سسک رہے ہیں، بھوک سے آپ کو خیال نہیں آ رہا۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، میرے بھائی روح کی طہارت کی ضرورت ہے۔ نیکیوں کا پتہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جو کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے انسان تعمیر کیے ہیں، انسانیت سازی کی ہے۔ من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر انسانیت تشکیل کی ہے۔ کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر بڑی بنائی تو میں نے کارخانے بڑے لگائے تو میں نے فلاں ترقیاتی کام بڑے کیے میرے لیے۔ کہ رب میرے محبوب پاک نے حضرت صدیق اکبر جیسے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر حضرت دے۔ فاروق اعظم جیسے درجوں کی ضرورت، جناب عثمان غنی جیسے رجال تیار کیے، مولا علی جیسے شیر تیار کیے، جتنے آیتیں ہوں گے درجے بلند ہو، تیار کر کے سوسائٹی کو دیے۔ معاشرے کے اندر جب اس طرح کے لوگ ہو جن کا تقوی ضرور مثل ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا، تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی، پر حضرت ملاقات کر کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہو، عبادت کو دل کرتا ہو، روح تازہ۔ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت میں رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دے۔ رہنما اور مقتدا بن جایا کرتے۔ سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، پھر بیٹھ بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، چند لوگ بھی بیٹھے اور یہ استغفار پھر اتنا کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کرتا، اس قدر بہتری کرتا، تو لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میرے پاس پہاڑوں کے اللہ برابر ان پر کرم کے دروازے، حضرت اور میں اللہ کے رستے میں خیرات کر دوں۔
امام حسن کے پاس ایک اچھے شخص آیا، ارادے، حضرت اچھی امام نیتیں، معاویہ ان بیٹھے تھے۔ نیتوں پر بھی اللہ بڑا اجر عطا کرتا تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس تو جو ہے میری بات پر بے پناہ اب بھی دولت لوگ آئے پیروں کے پاس آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے، اللہ اور خیر میں کرے۔ شام ہونے سے قبل پیر صاحب اللہ اگر کے وظیفہ بندوں میں بتائے تو بانٹ، وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے، لوگ اپنی وہ اپنی کام رائے دے مشکل رہے ہے۔ تھے کہ مجھے اللہ اس طرح دے دے، لہذا اور آج بھی تعویذ اس تو طرح پیروں کے نے بھی اچھے اب جذبات ماشاءاللہ والے بڑی لوگ ترقی کر معاشرے لی، میں انہوں نے پائے بھی جاتے تویز ہیں۔ چھپوا کے رکھ لی ہے۔ کون لکھے اتنے اللہ تویز؟ تعالیٰ کیونکہ ہر اگر انہیں مرید کو تو نوازتا تویز ہے تو وہ چاہیے۔ اللہ کے بندوں پر خرچ انہوں نے کرتا نا جی تویز پکے اب سب چھپوا نے لی ہیں، اپنی کچھ نے اپنی مورے رائے بنوا دی۔ لی ہیں۔ دیکھتا رہتا ہوں، حضرت میرا عمر شعبہ ہے کی نا، میں طرف لوگ دیکھتا دیکھ رہتا رہے ہوں تھے کہ کہ مور جب لگائی، اس موضوع پر اس کو بات ہو باندھا، رہی ہے کہ مجھے اللہ یہ دے تو میں اللہ کے رستے میں اب وہ خیرات کروں گا، نفسیاتی اللہ معاملہ مجھے ہے، یہ دے تو میں ظاہر اس ہے کے 100 رستے میں تویز خیرات لے کے کروں گیا گا، تو جناب ڈیڑھ کو عمر فرق بھی پڑے کچھ گا بیان انہیں کرے۔ بھی سے۔ تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس حضرت عمر فرمانے لگے میرا دل یہ میری کرتا کرامت ہے ہے جی، تو جس کا نام اللہ پڑا مجھے حضرت معاذ ابن جبل جیسے اور بندے عطا محرم کرے۔ راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول اللہ دے مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے اور لوگ عطا جنہ ویکھ لیا او تے میرا بھول دل گئی نہیں۔ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایک امت حضرت کو تھے تو ان کے پاس ہم حضرت بیٹھے تھے، جناب نیک آدمی سعد تو بن ابی تویز دیا تو وقاص مرید جیسے کہنے کچھ لگا حضور اور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے افراد لگا دے، فرق پڑ گیا تو آ اللہ اس جانا، طرح کے نہیں تو کچھ کہیں اور اور چلے بندے جانا۔ پیدا کرے اس لیے کہ شیخ تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے مزید لوگوں کی رحمت آسانی کا اللہ علیہ کے ایک بندوبست ہو سکے، مرید نے کہیں تاکہ تنقید کر دی دین کے تھوڑی سی۔ یہ مزید لفظ بس نا مضبوط بہت بڑے ستون ہیں، تیار ان ہو کی میں سکے، تشریح نہیں کروں اس طرح کے رجال اتنے جملے کار اتنی اللہ بات کر کے بیت ہمارا جاؤں گا۔ یہ ان کی مسئلہ تشریح ہے نہیں ہو سکتی، کہ ہم انسانیت سازی نہیں کر ان رہے، کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے کہا کہ بچوں حضور کے لیے فلاں پیسے فلاں جمع فلاں کر رہے فلاں ہیں۔ جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے۔ محلات آپ فرمانے لگے میں نے تعمیر کون سا کر رہے باندھا ہیں۔ ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں زیادہ اور غور چلا کرنا جا، کیا کہہ رہا ہوں، باندھ کے رکھا، تجوریاں بھر رہے ہیں، نہیں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سوال ہوتا ہے تو نے بچوں کے لیے کیا بنایا، تنقید میں نے کرنے تو کی جی ضرورت فلاں ہے۔ بنا دیا ہے۔ چھٹی اس لیے کہ وہ لوگ اور بت نبی نہیں پاک علیہ بناتے تھے السلام کہ نے بس کیا ادھر ہی فرمایا؟ پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ حضور چھوڑے نے فرمایا ہے نا ہمارے کسی چکر چلا باپ ہوا، کا میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ اپنی شیخ اولاد کے عبد لیے الوہاب شرانی سب سے فرمایا کرتے تھے بہترین یہ تو تحفہ نقص ہے یہ تیرے ہے اندر کا، کہ اسے اچھا یہ ادب تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا اس جا کے سنگیا سارا اخلاق کو زمانہ تعمیر دیکھا، کر اگر کو دے، میرے اس جیسا کے ملا تو رویے چلا درست جانا، کر دے۔ اور اگر میری طرح آپ کا کے نہ بچے ملا کے تو پھر پاس کہیں لاکھوں اور روپیہ ہے، لیکن جا وہ دیکھا سارا بلا کا ضدی وہ ہے۔ بھائیو کیا چکر ہے، بڑا مہنگا بظاہر لوگ موبائل ہے پوچھتے لیکن تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں فائدہ دیتی۔ حضرت امام حسن تسلی سے آ کے نہیں، وظیفہ مزاج پوچھا، میں ٹھہراؤ اس نہیں، شخص نے کہا حضور اولاد کوئی وہ نہیں تو اپنی وظیفہ ماں بتائے کا تو آپ نے غصہ بھی فرمایا برداشت استغفار کرنے پڑھا کو کر۔ تیار نہیں، وہ اپنے دادا کے دو جملے اس نے کہا سخت بھی ٹھیک ہے، سن نہیں پاتا تو حضور آپ نے پھر میں کیا دوبارہ تعمیر کب کیا ہے؟ آؤں؟ بس آپ نے اس کو کہنے جائیدادیں لگے اکٹھی بے کر کے اولاد دے ہے دی، نا تو استغفار مال کا و وظیفہ دولت بتایا اکٹھا نا، کر کے کہا دے دیا۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ شخصیت تجھے 10 سازی، بیٹے عطا کرے گا۔ تزکیہ، نبی پاک علیہ کتنے؟ السلام نے وہ دو چار اخلاق نہیں، دیکھے نا، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی ایک اللہ عنہ نوجوان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ نور ہے، حضور جہاد میں جا رہے ہیں، ہاں اللہ خیر کرے گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے تیار کر لیا، سالوں کے بعد آیا، قد بھی چھوٹا ہے، کئی ٹانگیں سالوں پتلی کے ہیں۔ بعد تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ یہ اس عمر میں یہ جذبے پروان چڑھ گئے اللہ کی راہ میں نکلنے پر مجھے بھی بتائیں یہ وظیفہ یا کہاں رسول سے اللہ لیا؟ میں نے بھی فرمانے جانا لگے ہے۔ قرآن پاک سے۔ تو کریم نے سورہ فرمایا آپ نوح کے کی بڑے 10 بھائی جا رہے ہیں، 11 قد بھی آیت پڑھو، چھوٹا ہے، اللہ عمر بھی فرماتے ہیں تھوڑی ہے، تم رہنے استغفار دیجئے۔ پڑھو، تو عرض میں کرنے تمہاری لگے بیٹوں مہربانی سے بھی کرے میری مدد کروں کشتی گا، کرا مالوں کے سے بھی دے۔ مدد کروں گا۔ اور ایک تو روایت میں میں نے ہے جب وہ استغفار رونے بتائی تھی، لگے تو قرآن نبی میرے پاس اللہ کر کا ہے، دیے۔ رب کا وعدہ تو جھوٹا نبی ہو پاک سکتا، علیہ السلام نے تو 10 افراد بیٹے ملنے سازی تھے، میں نے کی، کہہ جو دیا شخصیت تھا۔ سازی کی۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں، آپ کسی شخص کو استغفار متقی بنا اللہ دے، کی اس کے رحمت دل نازل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دے، ایک ہوتا ہے پھر اس خوف، کے سامنے ایک کروڑوں ہوتی ہے بھی پڑے خشیت۔ ہوں گے تو وہ کرپشن نہیں کرے گا۔ خوف والے لوگ اور اگر توبہ اس کے کرتے دل ہیں، میں خشیت تقویٰ والے نہیں تو آپ استغفار 20 کیمرے لگا دیں، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے آپ دفتر کے اندر 100 کیمرے خشیت لگا والے دیں، استغفار۔ آپ جو مرضی کر نبی لیں۔ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 جب اس کا مرتبہ ذہن بن گیا استغفار معاذ اللہ کہ میں نے لوٹ کے کھانا دن ہے، میں تو پھر رویہ اور ہو جائے گا۔ تو بنیادی توبہ والا کام کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے معافی شخصیت مل سازی، اور بنیادی خشیت کام والا جو کہتا نبی ہے پاک میرا علیہ یار السلام نے ناراض نہ کیا ہو، ہے وہ انسانوں کے وہ اخلاق استغفار کی ہی کرتا بہتری، رہتا ہے، وہ معافی ان کے حضرت کردار رومی نے کی مثال بہتری دی ہے۔ کہ ماشاءاللہ فرماتے ایک عورت
थी तो آج ڈھیر سارے لوگ یہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، ایک دن بادشاہ عمرے پہ جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ گئی تو بادشاہ کو میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں اس نے نکاح کر لیا۔ عمرے اور حج پہ بھی جاتے ہو تو اتنے پیسے لگا لیتے ہو تو جانے سے پہلے تو 2 گھنٹے کسی عالم کے پاس بھی بیٹھا کرو، طریقہ اور مسائل بھی تو سیکھ کے جاؤ نا۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، آداب کا اور معاملات تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں مانگتی رہتی ہے، ہر وقت کا جو فقدان ہے آج کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ دیکھنے دکھانے کے قائل ہے، پڑھنے پڑھانے کے نہیں۔
کیا مانا؟ کہنے لگی ہمارے پاس وقت بھی ہے لیکن آپ کو کوئی حضرت بلائیں کہ آئے میرے شام سر کو کا سائن ناراض جائے گا ہے تو ہم نے ٹائم نکالا، وہ کہیں بگڑ نہ جائے. ہم نے مجھے تو پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں وقت ضائع کرنا ہوتا، پہنچا دیا. میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی بے کہیں وہ مقصد ناراض قسم کے تبصرے کرنے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مصطفیٰ ناراض نہ تو ہو. بھائیوں حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل اٹھ نہ جائے. یہ جو مولا علی وہ اپنے کہتے ہیں کمرے کہ میں بیٹھ میری کے زور زور معاذ سے اللہ استغفار ثم معاذ پڑھتے، اللہ کسی اس لیے خاتون نہیں سے کہ بڑے کلمہ پاک پڑھنے تھے سے جن کی پہلے معاذ اللہ معافی دوستی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو. میں خشیت تو تھی اس کہ ارادے جہاں سے ہم گیا پہنچے تھا ہوئے کہ کہیں معاذ وہاں سے اللہ حضور واپس کو شہید کروں گا. استغفار نبی پاک اللہ سے طواف صلح کعبہ کرا کر دے. رہے تھے، میں نے بندے اپنی کی بغل رب میں سے خنجر چھپا لیا صلح ہو جاتی ہے جب اور استغفار. سوچا دیکھیں نا، جب بڑی حضور میرے سادی سی قریب بات سے ہے. گزریں گے یہ ہجرت دو سے بھائی قبل کی ناراض بات ہو ہے تو بڑا کہتا ہے اس نے تو میری میں بے ادبی معاذ بڑی اللہ کی. یہ خنجر لگاؤں گا اور حضور پاس کو آ جائے اور پیر شہید کر پکڑ دوں. لے کہ چل یار معاف کر دے تیرا بھائی فرماتے نہیں. ہیں کریم میرے قریب سے پتہ کیا گزرے ہوتا تو ہے؟ صرف فرمانے معافی لگے نہیں تو ملتی. فضالہ ہے. ہاں صرف معافی نہیں، خیال آیا چھوٹے کو بے مسلمانے ادبی کو کر بد دی، پہچان جاتے بڑے ہیں کو تکلیف اور ہوئی، بات محمد جب آگے آدمی بڑھی کے نا، دل کی باتیں جان جاتے ہیں. بڑے نے شکوہ کیا، تو جب فضالہ لوگوں نے ہے. چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی تو مانگتا ہے، ادھر کہا دیکھو میری یا طرف، رسول اللہ صلی اللہ جب علیہ چھوٹا وسلم معافی مانگتے ہیں نا فضالہ اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو نیلا آپ معاف توجہ نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تو اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ اتیار تو نے یہ کیوں، وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، کچھ نہیں ہوا، اطمینان وہ سے درد بیٹھے. ہوتا اللہ ہے، جزائے وہ خیر. جو کیف بیٹا ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، ادھر وہ دیکھیں پیار میری دو ہوتا ایک ہے. باتیں رہ گئی آپ رب سن کہتے لیں. ہیں تو معافی مانگ، میں تو انہو بڑا سادہ کان سادہ بیان کرنے والا غفارا، آدمی ہوں. تو معافی مانگ، میں تو تجھے ٹھنڈے معاف بھی ٹھنڈے کروں گا، قسم تیرے کا اوپر رحمت بھی خطیب جو فرماؤں ہوتا ہے گا، وہ تو اس طرح تیرے کے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا اللہ کروں کو گا. جزا دے. سنے جی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میرے کا بھائیوں، زمانہ مبارکہ تھا، نبی کریم علیہ السلام نے قحط پڑ فرمایا گیا، تو فضالہ ہے. بارش نہیں ہوتی. عرض کی یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں. تو کہتے ہیں ہم پہلے لوگ نا حضور نے اب تو خیر ہمارے میرے سر پہ دست شفقت رکھا، پھر میرے دل ٹیبل پہ ٹاک دست ہوتی ہے، شفقت. ٹاک شو ہوتے ہیں ہمارے ہاں، تو پتہ کیا فرماتے ہیں جاتا ہے بس کہ ساری بارش میل ہو کیوں کچیل نہیں دھل رہی. گئی، پھر اس پہ یہ ہوتا ساری ہے کہ میل دھواں بڑا کچیل چڑھ گیا ہے، حالات بڑے دھل خراب گئی. ہیں، تھوڑی فلاں دیر ایسے ہو ہوئی گیا. ایک آیا کالی ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، پھوک بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے ہے، تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، دو اسی پہ جا کڑیاں کے میرے مسلوں من پہ وچ بیٹھتے. رکیا کر گیا اس لیے نور وہ اجالا. کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی فرماتے ہیں چیز کریم کسی چیز کو تشریف روک لائے، سکتی، کرم فرمایا، اسی پہ مسلے مہربانی. پہ بیٹھتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو میں نے رحمۃ اسی اللہ وقت ہی علیہ کلمہ پڑھ کے لیا. پاس ایک مولانا محمد حسین اب آئے، یہ وہ کیا کرتا ہے فلکیات نبی کے پاک بڑے کا ماہر تھے. تو فیضان اعلیٰ حضرت نے فرمایا تزکیہ، ذرا ستاروں کا حساب کہ لگا کے باطن دکھاؤ کو دھو بارش کب ڈالتا. ہوگی. کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں وہ ہوگی. سارے اندر سے تو اعلیٰ میل حضرت کچیل رحمۃ نکل اللہ جاتے. فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کیفیات کہتا ہے بدل مہینہ جاتی ہیں، نہیں رنگ ہوگی، اللہ تبدیل چاہے ہو تو ابھی جاتا. ہو سکتی ہے. حضرت کہنے فضالہ لگا جی وہ واپس تو ٹھیک نکلے ہے پر میرا علم. تو وہ خاتون وہ وہاں جیسے کھڑی تھی روز لوگوں نے پیر نیٹ جن ٹو سے سے کلمہ صاحب نہیں پڑھنے سے کھولے قبل ہوتے شناسائی کہ بارش سے کب بڑی آئے آوازیں گی، دی. اور اس کی طرف نہ دیکھ، مسلے پہ قریب بیٹھ، سے گزر گئے. مہربانی دیکھو کر دوستو، مسلے پہ بیٹھ، اللہ یہ کی مزہ بارگاہ نہیں میں ہے، حاضر عاشق ہو، اسے رسول معافی بھی مانگ، کہلاتے رہنا، اسے منا اور معاذ اللہ تاکہ وہ نظر کو رحمت کی پاک بھی بارش. نہ کرنا. کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، حضور تو کا اعلیٰ غلام بھی فرمانے لگے، کہلانا پھر اور وہی رزق بات، کو پاک بھی نہ کرنا. تو کہہ نبی اللہ پاک چاہے کا تو غلام بارش بھی ابھی، کہلانا لیکن اور یہ جو اڑ اپنی گئے ہیں نا زبان بیچارے، کو پاک یہ نہ کرنا، سوچ اڑ کو ہی پاک گئے نہ ہیں، یہ کرنا. جہاں الجھ گئے ہیں وہاں نبی یہ پاک لوگ کے غلام تو نکھرے اللہ ہوتے ہمیں ہیں، الجھنے اجلے سے ہوتے محفوظ ہیں. فرمائے. ان کے تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو عادات و فرمایا اطوار ٹائم کیا ہو گیا بتاتے ہیں، گھڑی بڑے پہ. کہنے لگا جی پاکیزہ لوگ 12، ہوتے تو ہیں. اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی. ان کے لب و لہجے سے حسن اب اور کیا بج گیا؟ پاکیزگی کہنے لگا 4 چھلکتی ہے. بج گئے. فرمانے لگے بج گئے نا 4. کہنے لگا حضرت جی آپ نے فضالہ گھڑی اس گھما خاتون جو کے دی ہے. پاس سے فرمانے گزر لگے گئی تو اللہ بھی آگے جب بڑھ کے چاہے تو کہنے لگی ستارے مجھے گھما پہچانا دیتا ہے. نہیں. اللہ بھی ستارے آج یہ رنگ تھا کہ آپ گھما نے دیتا ہے پلٹ کے بارش. اس کی کہنے طرف لگا جی دیکھا وہ تو نہیں. ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو وہ سکتا. کہنے لگی تو وہی اڑا فضالہ ہوا بتا ہے. اس کا کوئی علاج ہے تو آپ جو زبان اڑ جو حال سے جائے. کہنے لگے اس کے میں لیے وہ قرآن فضالہ کہتا ہے نہیں وَإِذَا ہوں، خَاطَبَهُمُ اب میں الْجَاهِلُونَ محمد عربی قَالُوا کا غلام سَلَامًا. بن گیا. اسے سلوٹ کرو دور سے، اب اسے میرا کہ تو انداز جان بدل اور گیا تیرا. ہے، اب مجھے تزکیہ کہنے لگا جی نصیب ہو گیا. نہیں سکتی پورا مہینہ. شخصیت فرمانے میں لگے کسی کے یار رنگ تو بھر جا دیے. اپنا کام کر. وہ اب شخص میں کہتا ہے میں تیری نے بات دروازہ نہیں سن کھولا سکتا اعلیٰ اس حضرت لیے کا، کہ وہ کمرے سے کچا باہر رنگ نکلا تو لاری تیز بارش والا. ہو رہی. جیڑا
واپس آیا تو میں نے کہا حضرت یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ چڑھ جائے پھر نہیں صلی اللہ علیہ اب رنگ بدل گیا ہے، انداز بدل گئے ہیں، طور طریقے بدل گئے ہیں، اب کیفیات اور ہو گئی، اس کی برکات اب یہ والا انداز نہیں ہو، لے کے نکل گئے، لوگ مکمل بدل جاتے تھے دین میں آنے کے بعد۔ اللہ کی بارگاہ مجھ سے ناراض نہ ہونا اور بارش کا سوال، مجھے معاف کرنا، اللہ کرے بارش مانگے، میرا تجزیہ درست باہر نہ ہو۔ نکلے، آج بھی لوگ دین میں دیر تک دعائیں ہوتی رہیں، لیکن میری طرح کے ڈھیر سارے ایسے ہیں جو لباس تو بدلتے فرمائی ہیں، کہ موسیٰ آپ کی قوم میں کپڑے تو شخص ہے دین جس کے کو پہنتے 40 ہیں سال لیکن ہو گئے اپنا باطن نہیں نافرمانی بدلتے۔
اپنے اندر کا انسان تبدیل نہیں کرتے. او میرے بھائیوں یاد رکھو 40 سال جب سے وہ تک من نافرمان ہی ہے نہ اس کو بدلے. مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے. مجھے زندگی میں اگر ایسے مجبور لوگ بھی ملے ہیں جو کہتے ہیں پیر صاحب کی دعا کر دو سارا کچھ ہے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں خوفناک ہو. آپ یقین کرو ترس آتا جہاں تباہی اتری ہوئی ہو اس کو یہ اور بھی جہاں ایک لوگ سزا ہے کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے سب ہوں کچھ دے اور جہاں سجدے کی علماء کو توفیق نہ دے. ہتھکڑیاں لگا کے یہ معمولی سزا ٹھنڈی ہے. زمینوں پہ لٹا دیا جائے سب اور کچھ لے قوم لے کہہ جا رہی تجھے دیا ہو میرے اچھا گھر نہ ہوا آنا. اچھا ہوا اللہ کے بندو اور لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں مذاق کر رہے ہوں. توجہ دیں اپنی تو پھر اس شخصیت قوم کے پہ نکھار کس طرح کر کے اگر فضل اخلاق الہی میں اور یہ کردار میں مولوی لب کا و معاملہ لہجے نہیں میں ہے تو اٹھنے میرے رسول بیٹھنے کا میں کوئی معاملہ ہے. میرے تبدیلی نہیں مصطفیٰ نے آئی. یہ نہیں کہا پیر میرا رنگ وارث ہے. برنگی حضور نے ٹوپیاں فرمایا پہننا عالم میرے رنگ دین برنگے کے کنکو وارث میں ہیں. لگا لینا رنگ برنگی ادائیں حضور نے اپنا فرمایا لینا جس نے عالم اور کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت اس سے انداز نہیں لیکن یہاں بدلیں تو گے خیر یہ عنوان نہیں جب ورنہ تک میں اس ہم پر کو جاتا. انداز اور اتوار تبدیل نہیں کرتے. تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے حضرت اللہ کی باعزید نافرمانی بستامی کر رہا. رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا وہ اگر تقریریں نکل کیوں جائے نہیں تو کرتے؟ بارش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ نے اعلان آپ کر دیا فرمانے کہ لگے ایک جس شخص نے ہماری ہے خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو اس جائے نے گی. ہماری پتہ تو تقریر ہوتا ہے سے نا کیا سب. سیکھنا. مجھے مجھے میرے بھی بھائی پتہ کہہ ہے رہے کہ تھے میں آج اندر لمبی سے تقریر کیسا ہوں کرنا اور آپ کو بھی خبر تو میری ہوتی ہے نا زندگی میں عادت ہی نہیں ہے جب بہت بات لمبا ہو رہی جانے ہوتی کی. ہے تو پھر پتہ تو امام چلتا ہے جعفر نا کہ صادق بات رضی کہاں جا اللہ کے سیٹ تعالیٰ ہو عنہ رہی سے ہے. کسی نے کہا پتہ تھا چلتا ہے نا اسے بھی چل گیا حضور پتہ. میں دین کی اب بندر تبلیغ کے اندر کرنا رونے چاہتا لگا. ہوں کوئی اور طریقہ دیکھو بتائیے. تو امام جعفر غازی اور صادق امام فرمانے غزالی لگے دونوں نے دین لکھا پہ ہے عمل کہ اس کرنا شروع درد کر سے دے رویا دین کی اس تبلیغ درد ہونے سے کہ لگ ادھر جائے والے گی. کو بھی پتہ نہ چل جائے مجمع کے اندر کھڑا ہے آپ اور ادھر بچوں والے کو کو بھی سچ کا لیکچر نہ دیں استغفار کہ بیٹا دے. سچ ادھر والے بولا کو کرو پتہ نہ لیکچر چل نہ جائے اور دیں. آپ گھر میں سچ بولا ادھر والے کریں. کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی بچوں کی توہین میں اماں ان کے ضبط غم سامنے نہ کہہ رہی ہوئی. ہوتی ہے کہ تو سچ اب نہیں اس بولتا احتیاط سے روئے کہ تو کہ سچ آنکھ نہیں ہے. نم نہ ہوئی. تو جب آپ کا ہجوم میں سچ غم آپ کے بھی گھر میں توہین موجود نہیں ہے ضبط تو غم آپ کا نہ بیٹا ہوئی. آپ کے ہم ساتھ اس سچ کیسے احتیاط بولے سے گا؟ روئے کہ آنکھ آپ بچوں کو نم نہ نماز کا ہوئی. لیکچر روئے بھی دیتے پر ہیں کسی نماز کو کا آنسو نہیں لیکچر دیکھنے گھر میں دیے. نماز پڑھا اب کریں. اس درد سے کہتا ہے بچے اللہ نماز پڑھیں گے تو معاف کرنے والا ہے نا. آپ ان کو لیکچر نہ تو دیں معاف آپ ان کرتا کو ہے پردہ بدل کے پوشی کرتا ہے. دکھائیں اور مالک انداز اگر لوگوں بدل کو دیں پتہ چل گیا تو میرے تو چیزیں بچوں کا ٹھیک بھی ہو جینا جائیں گی. حرام کر دے. طور یا طریقے اللہ میری بدل تو دیں آنے چیزیں والی بہتر ہو نسل بھی جائیں گی تڑپ کے وقت گزارے گی. رویے مالک ٹھیک ہو جائیں گے. تو معاف کر دیا لیکن کرتا اگر ہم ہے بدلتے لوگ نہیں معاف کرتے. ہم چاہتے اے ہیں ہماری اللہ خالی کہ تقریروں میری سے انقلاب خوبیاں آئے بھول جائیں گے میری ہمارے خامیوں نعروں پر سے لوگ بات. بدل جائیں. مالک تو میں بھئی یہ ایسا ذلت نہیں ہوگا. برداشت کر سکتا. ہمیں کچھ فضل نہ کچھ فرما اپنے کردار حضرت میں موسیٰ نے اخلاق دوبارہ میں اعلان رویے کیا میں لین دین نکلتے میں ہو کہ نہیں نکلتے معاملات میں پھر تبدیلی تڑپا. کرنا خدا ہوگا. بندہ مجھے ہمیں بے اپنے آبرو آپ کو نہ کر. بدلنا ہوگا. یہ ذلت اور رسوائیاں یہ اب نہیں تو برداشت ہوتی. اللہ میری بھی درگزر ایک عمر ہو حضرت رہی ہے موسیٰ نے تقریریں تیسرا کرتے. اعلان کیا نکلتا کبھی ہے کبھی یا میں سوچتا پھر اس کا ہوں نام لوں اور گہرائی میں چلا جاتا ہوں. اللہ سے پوچھ کے نام لوں یہ اس تو کا رسم بتاؤ نہیں ہے. کون ہے. اب تو کیا تڑپ گیا کہنے لگا مالک سنے میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں آئندہ نہیں اور یہ کرتا. کہ وہ ساری آئندہ بات نہیں آپ نے کرتا سن لی کہ اور لفظ ادا آپ پر اس کیے کا بندہ کیف کوئی کی بھی نہیں تعریف نکلا. کی. رب کریم اس نے کا بارش نتیجہ عطا بھی تو کر کوئی نکلنا چاہیے. تیز بارش جب برسی نا تیز بارش سال کے بعد لوگ تو می دیکھ کے دوڑ گئے تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا. ہمیں تو نے اب کہا کچھ تھا کہ جب نتائج کی طرف تک بڑھنا بندہ نہیں چاہیے. نکلتا بارش نہیں ہوگی ہمیں تو اب نکلا کچھ کوئی آگے بھی کی نہیں طرف بارش ہو دیکھنا گئی. چاہیے. ماجرا کیا ہم ہے. بڑا تو رب بانٹتے کریم ہیں نے بڑی فرمایا خیرات موسیٰ کرتے ہیں. حضرت بس عمر اس نے بن مجھ سے صلح عبدالعزیز کر کے دی. زمانے میں بھی لوگ بانٹتے تھے اس نے پر مجھ اتنا سے بانٹتے تھے صلح کر کہ لی. لینے والا امام کوئی نہیں غزالی نے ملتا. لفظ لکھے حضرت موسیٰ نے پوچھا اب ایسا کیوں حالانکہ نہیں ہے؟ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے اس خزانے لیے کہ دیتا ہے. ہمارا انداز اس طرح کا ہو گیا ہے اور لینے والوں کی طلب اس طرح کی ہو رب گئی. کریم نے فرمایا موسیٰ جب قناعت پسند گناہگار نہیں تھا رہنا تب چاہتے. نہیں کسی کو بتایا. ان کے رویوں میں وہ جب رنگ نہیں پاپی آتا. تھا تب نہیں اللہ کے بتایا. جب محبوب نے مجرم لوگوں تھا کو تب بدل نہیں دیا. بتایا. اب کیسے حضرت بتا دوں. حکیم بن فرمایا حزام اس کی کہتے ہیں میری حضور صلح نے ہو گئی میرے ہے. ہاتھ پہ اور ہاتھ فرمایا رکھے جو بارش اور کچھ نہیں نہ اور ہو رہی صحابہ بھی تھے تھی وعدہ وہ بھی اس لیا کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی. اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی. عمر بھر نہیں پھیلایا. یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہاں کتنے اس لوگ گناہگار ہیں کے سبب سے انہوں نے یہ رویہ اپنی اپنا لیا راتیں اس سے قرضہ لیا اللہ کے ساتھ گزارے. تو استعمال کر